اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا اردو چینل ہے، اردو کیفے کے نام سے، خاص طور پر 9th اور 10th کے بچوں کے لیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میر تقی میر کے حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ میر تقی میر 1723 سے 1810 تک ان کی لائف ہے۔ اردو شاعری کے دو آفتاب ہیں جن کی چمک آج بھی اردو ادب کو روشن کیے ہوئے۔ انہیں خدائے سخن اور ریختہ کا استاد جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری اردو غزل کا ایک سنہری باب ہے جو درد و غم، ہجر و وصال اور تصوف کے گہرے مضامین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ میر تقی میر ایک شہرہ آفاق اردو کے شاعر ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ اس کے میر تقی میر کے حالات زندگی کچھ اس طرح کے ہیں کہ میر تقی میر آگرہ اکبر آباد میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر محمد تقی تھا اور میر ان کا تخلص تھا۔ ابھی کم سن یہ تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کی پرورش ان کے سوتیلے ماموں اور رضائی بھائی محمد حسن نے کی۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی اور کم عمری میں ہی شعر و شاعری سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ 18ویں صدی کے ہندوستان کے لیے سیاسی اور سماجی افراتفری کا دور تھا۔ مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی اور ہر طرف لوٹ مار اور طوائف الملوکی کا راج تھا۔ میر نے اپنی جوانی میں یہ تمام حالات دیکھے اور محسوس کیے۔ 1748 میں دہلی میں احمد شاہ ابدالی کے حملوں اور بعد میں مرہٹوں اور جاٹوں کے لوٹ مار نے میر کو دہلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لکھنؤ چلے گئے جہاں نواب آصف الدولہ نے ان کی قدردانی کی اور اپنی آخری عمر تک وہیں مقیم رہے۔ میر تقی میر 1810 میں لکھنؤ میں وفات پا گئے۔ تو اس طرح ایک عظیم شاعر کی زندگی کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کی شاعری ہمارے پاس ایک سرمایہ کے طور پر ابھی تک موجود ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی شاعری کو تقریباً نصاب تعلیم میں شامل ہے، چاہے وہ سیکنڈری لیول ہو یا ہائر سیکنڈری لیول ہو۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاعری میں میر تقی میر کا جو کیا مقام ہے۔ میر تقی میر کی شاعری ان کی ذاتی دکھوں، زمانے کی ناانصافیوں اور انسانی فطرت کے گہرے مشاہدے کا نچوڑ ہے۔ ان کی شاعری کی چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ درد و غم اور حزن و ملال۔ میر کی شاعری کا سب سے نمایاں پہلو درد و غم ہے۔ وہ زندگی کے تلخ حقائق، محرومیوں اور ناکامیوں کو اپنی شاعری میں انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ایک خاص قسم کا سوز و گداز پایا جاتا ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے دیکھتے ہیں کہ غزل گوئی میں میر کی کیا انفرادیت ہے۔ میر نے غزل کو ایک نئی جہت دی ہے۔ انہوں نے غزل کے روایتی موضوعات کو بھی ایک نیا انداز بخشا ہے۔ ان کی غزل میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کی کیفیات کو ایک ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہجر کے کرب اور وصال کی آرزو کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری ان کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں بیک وقت صوفیانہ مزاج، تصوف اور عشق و ہجر و ملال کے بھی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ میر تقی میر نے زبان اور محاورے پر اتنا عبور تھا کہ میر کو اردو زبان اور محاورے پر غیر معمولی دسترس بھی حاصل تھی۔ انہوں نے زبان کو برتا نہیں بلکہ زبان کو تخلیق کیا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار اور مصرعے آج بھی ضرب المثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ میر تقی میر نے 6 دیوان، ایک مثنوی دریائے عشق اور فارسی میں ایک تذکرہ نکات الشعراء یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کا کلام آج بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہر دور میں اہل ذوق کے لیے رہنمائی اور سرچشمہ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میر کے جو شاعری مجموعے ہیں کون کون سے شائع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو کلیات میر مشہور ہے۔ کلیات میر میں میر تقی میر کے تمام اردو دیوانوں کا مجموعہ ہے۔
اس میں ان کی غزلیں، قصیدے، مثنویاں اور رباعیات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اردو شاعری میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہیں اور اس نے ادب کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ کلیات میر کا پہلا ایڈیشن 1811 میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ اردو دیوان 6 دیوان میر تقی میر نے اردو میں 6 دیوان مرتب کیے جو ان کی وسیع شاعری کا احاطہ کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے علاوہ میر تقی میر نے ایک فارسی دیوان بھی مرتب کیا جو فارسی ادب پر ان کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ مشہور مثنویاں جو ہیں، میر تقی میر نے کئی مثنویاں بھی لکھی ہیں جن میں سے خواب و خیال اور دریائے عشق خاص طور پر مشہور ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا ایک چھوٹی سی جھلک میر تقی میر کی زندگی اور ان کے کارنامے، ان کے شعری مجموعے اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میر کی یہ جو غزل ہے جو 9th کلاس میں ہے، اس کا بھی تشریح میں نے کیا ہے، وہ اسی اردو کیفے میں آپ کو ملے گا۔ اگر وہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہ کیا ہے تو لازمی کر لیں۔ انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔